ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، جن کی تعلیمات روشن چراغ کے مانند ہمیشہ ہماری زندگی میں ہر موڑ پر ہمیں سہارا دیتی. آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کے اخلاق و کردار کو اگر اسلام سے الگ کر دیا جائے تو اسلام کا تصور باقی نہیں. اللهم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم حاضرین جماعت، خطبہ رسولہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتوں کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تلاوت کیے اور قرآن مقدس کے اندر اس معنی کی بہت ساری آیات ہیں. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر امر آ جائے، اللہ پاک اور اس کے رسول کوئی حکم فرمائے تو اس حکم کے مقابلے وہ اپنے اختیار کا، اپنے ارادات کا وہ استعمال. جہاں اللہ کا حکم آئے، جہاں رسول اللہ کا حکم آئے، جہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعلیمات آ جائیں تو کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار کا استعمال، وہ اس سے معاوضے کے لیے اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے اور اس کے رسول کے اوامر کو رد کرے. اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم کھا کر
رب کریم کی قسم کھا فلا وربک لا یؤمنون، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، یہ سچے مومن نہیں ہو سکتے، مگر اسی وقت سچے مومن ہو سکتے ہیں جب یہ اپنے جھگڑوں میں، اپنی زندگی کے اختلافات میں، اپنی زندگی کے مختلف حالات میں، جب یہ آپ کو حکم نہ بنانے لگے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنا، اپنے جھگڑوں کو سلجھانا، اپنی نفرتوں اور عداوتوں کا حل کرنا، یہ قرآن کی روشنی میں ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، لا یؤمنون، قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات جہاں پر آئے وہاں پر سر تسلیم ہم کر لیا جائے۔ اگر جھگڑے ہوں تو اپنے سماج اور اپنی بستی کے معزز لوگوں کے پاس جانے سے پہلے قرآن سے اور حدیثوں سے فتویٰ طلب کیا جائے، ان کے اندر نظر ڈالی جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ مومنوں کا یہ شیوا ہوتا ہے، یہ مومنوں کی لازمی صفت ہوتی ہے۔ اور اگر مومن قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کے دیے ہوئے طریقے سے روگردانی کر کر وہ کسی اور محکمے کو تلاشتا ہے اور اس کا رخ کرتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، محمد رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تمہاری طرف قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم اس قرآن کی تفسیر کر 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 لوگوں کو بتاؤ، تاکہ تم اس کی وضاحت کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تم بیان کرو، تم واضح کرو ان تعلیمات کو جو تعلیم تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اس لیے مطلب کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا اور اس طرح کی دوسری آیتوں کا، اس آیت کا اور اس طرح کی دوسری آیتوں کا منحصر یہ ہے کہ کبھی بھی حدیث کو قرآن سے کاٹا نہیں جا سکتا، کبھی بھی حدیث کو الگ کر کر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، کبھی بھی حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی سنت، آپ کا کردار، آپ کی حدیثیں، یہ اسلام کا لازمی جز ہے۔ جس طریقے سے ہم قرآن سے مسائل کا استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے قرآن کو ہم اپنی زندگی میں سجانے کی، لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے حدیثوں کو بھی اپنی زندگی میں لانا اور حدیثوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتلایا تھا یہاں پر اس موضوع کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید سارے مسلمان تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ حدیث ضروری ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، حدیث قرآن کی تبیین ہے، حدیث قرآن کے اجمال کی تفسیر ہے، حدیث قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے۔ سارے مسلمان شاید یہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس طرح کا خیال ہو، اس طرح کا تصور ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی
بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے سنت میں اہمال کیا، سنت کو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ان کا حق نہیں دیا، لوگوں نے اپنی مرضی کی حدیثوں کو لیا، بہت ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا، لوگوں نے آپ حضرت عثمان کے زمانے میں جو فتنہ ہوا، حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، حضرت عثمان شہید ہوئے، شیعوں کا ایک فرقہ سامنے آتا ہے، خوارج کا فرقہ سامنے آتا ہے، اس کے بعد معتزلہ، اس کے بعد ماتریدیہ، اسی طریقے سے مرجئہ، طرح طرح کے فرقے جنم لیتے ہیں۔ ان سارے فرقوں میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سنت کو، حدیثوں کو قرآن سے کاٹ کر بعض حدیثوں کو ترک کر دیا، اپنی مرضی کی حدیثوں کو لیا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عادت اور غلط روش کے تعلق سے کوئی ہدایت فرمائی ہے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا تھا ایک زمانہ آئے گا، لوگ ایک شخص کو تم دیکھو گے وہ تکیے پہ ٹیک لگانا ہوا بڑے آرام سے بیٹھا ہوگا، اور ایک دوسری روایت کے اندر شبعان کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ شکم شیر ہو کر وہ تکیے پہ بیٹھ کر میری باتیں کر رہا ہوگا، میرے دین کی باتیں کر رہا ہوگا، وہ ظاہری طور پر دین کو سمجھانے والا لگتا ہوگا، اس کی شکل و شباہت دیندار لوگوں کی طرح ہوگی، وہ لوگوں کو فتویٰ دیا کرتا ہوگا، وہ کسی کا امام ہوگا، کسی کا پیر ہوگا، کسی کا پیشوا ہوگا۔ اس طرح کے لوگ آئیں گے، وہ اپنے تکیوں پر، اپنی مسندوں پر، اپنے مصلوں پر، اپنی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر وہ میری طرح کی باتیں کریں گے، لیکن وہ حقیقت میں دین اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری طرح کی باتیں، میری باتیں، دین کی باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان کتاب اللہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، کتاب اللہ میں جو حلال ہوگا اس کو ہم حلال سمجھیں گے، کتاب اللہ کے اندر جو حرام ہوگا اس کو ہم حرام سمجھیں گے، کتاب اللہ کے علاوہ کسی دوسری شے کی طرف دیکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اگر اس طرح کے لوگوں سے سامنا ہو تو تم یقین مانو، تم جان لو میری تعلیم یہ ہے، میری ہدایت یہ ہے، محمد رسول اللہ بھی اگر کسی شے کو حرام کرتا ہے تو وہ حرام کردہ شے گویا کہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں کسی شے کو حرام کرتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی کتاب میں کسی حرام چیز کو تم حرام مانتے ہو، اسی طریقے سے حدیث پاک میں اگر کوئی شے حرام ہے تو اسی طریقے سے اس کو بھی حرام ماننا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تقریباً دوسری صدی کے اندر اس طرح کے لوگ نمودار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ ہم کتاب اللہ کے اندر رجم کو نہیں پاتے، یعنی اسلام کے قانون ہے اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کر لیتا ہے، جس کے پاس عورت ہے، جس کے پاس اپنے خواہش کو، اپنے نفسیات کو اور اپنی جنسیات کی تسلی کے لیے ایک جائز وسیلہ موجود ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ تام جھام کرتا ہے اور کسی کی عزت کو دار دار کرتا ہے، وہ زنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اسلام کا قانون نہیں ہے، بلکہ شروع میں قرآن کی آیت نازل کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص، شادی شدہ شخص زنا کر لیتا ہے تو اس کو رجم کر دو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو لوگوں کی بستی کی طرف نکالو اور لوگوں کو جمع کرو اور بیچ میں اس کو کھڑا کر کر پتھر سے مار مار کر اس کو جاں بحق کر دو، دنیا سے رخصت کر دو۔
جس جرم کی یہ سزا قرآن میں نازل کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی، اور کسی آیت کے منسوخ ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تلاوت باقی رہتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کی آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی وہ آیت ہے جو شروع میں نازل ہوئی کہ ایک مسلمان کے بدلے اگر 10 غیر مسلم میدان جنگ میں مقابلہ آرائی کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو 10 کے مقابلے میں میدان جنگ سے فرار ہونا حرام۔ وہ میدان جنگ میں ان 10 کے سامنے 10 کا مقابلہ کرے گا، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت ہی کے ذریعے سے قد علم اللہ ان فیکم ضعفا، اللہ نے قرآن ہی کے اندر اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تم میں سے ایک مومن 10 غیر مسلموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں جنگ کے حالات ہو، آپس میں باطل اور حق کا معرکہ ہو، ایسی صورت میں اگر تم میں سے 100 مسلمان مومن ہے اور تمہارے مقابلے میں 200 غیر مومن غیر مسلم ہے، ایسی صورت میں تم 100 ہو وہ 200 ہو تو تم کو میدان جنگ میں ٹک کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تم کو پسپا نہیں ہونا ہے، تم کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ پہلے ایک کے مقابلے میں 10 کو اور اب ایک کے مقابلے میں 2 کو، یہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اپنے شروع کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم قرآن کریم کے اندر ان دونوں حکموں کی آیتوں کی تلاوت کریں تو منسوخ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ پاک آیت کو باقی رکھتے ہیں لیکن حکم منسوخ ہو جاتا ہے، معنی منسوخ ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کو بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی آیت کو بھی قرآن پاک سے نکال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رجم کا جو حکم تھا یہ شروع میں قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل ہوئی، جن آیتوں کے اندر رجم کا حکم دیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب رجم کا حکم باقی ہے، آیت منسوخ ہو چکی ہے، آیت کی تلاوت ختم ہو چکی ہے، آیت قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں کچھ گمراہ قسم کے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو قرآن ہی کو مانیں گے، حدیثوں کو نہیں مانیں گے، قرآن میں رجم نہیں ہے اس لیے ہم رجم کو نہیں مانیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کے جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے رائٹر عنایت اللہ سبحانی، جو جماعت اسلامی کے رکن بھی رہ چکے ہیں، جو جماعت اسلامی کے نمائندہ ادارے مدرسے جامعۃ الفلاح کے اندر شیخ التفسیر بھی رہ چکے ہیں، اور پھر وہ ساؤتھ کے اندر جامعہ اسلامیہ جماعت اسلامی کا جو بہت بڑا ادارہ ہے اس ادارے کے بھی شیخ التفسیر رہ چکے ہیں اور ابھی تک وہ حیات نہیں زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے حضرت عمر کا جو خدشہ تھا وہ خدشہ سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے چند سالوں پہلے ایک کتاب لکھی جس کتاب کو انہوں نے نام دیا، عنوان دیا حقیقت رجم، رجم کی حقیقت۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اسلام کی وہ سزا جو سزا قرآن میں نازل ہوئی تھی، جس سزا کو اللہ کے نبی نے نافذ کیا۔ آپ کے پاس ایک یہودی عورت اور یہودی مرد کو لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو رجم کرواتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام پر اللہ کے نبی نے جنہوں نے جرم کیا تھا، ایک صحابی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جرم نہ کر سکے، وہ گناہ نہ کرے۔ بہت سارے صحابہ کرام سے گناہ ہوئے، وہ مومن تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی، آخرت کی سزا سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں تربا تربا کے مار دیجیے، لیکن آخرت میں اللہ پاک مواخذہ نہ کرے، ہم کو گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی
صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں لے جاؤ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو. یہ شخص ان کی پکڑ سے جب پتھروں کے ذریعے سے اس کو تکلیف میں ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. مسلمان اس کے پیچھے پیچھے دوڑ کر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور پھر اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیو, جس سزا کو قرآن پاک میں نازل کیا گیا, قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی, اللہ کے نبی نے جس سزا کو خود نافذ کیا, صحابہ کرام جس سزا کو نافذ کر رہے, تاریخ اسلام کی جتنی حکومتیں رہی خلافت راشدہ کے بعد, ان ساری حکومتوں میں جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیتی تو اس کی سزا یہ ہوتی کہ اس کو رجم کر دیا جائے, پتھروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے. میرے بھائیوں, اس زمانے کے اندر یہ شخص اٹھتا ہے اور ایک کتاب لکھتا ہے حقیقت رجم, جس کتاب کے اندر اس پوری سزا کا انکار ہوتا ہے. میرے بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خدشے کا انکار کیا تھا کہ لوگ آئیں گے قرآن پر بس کرتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس طرح کے لوگ سن 2 صدی میں پیدا ہوئے اور محدثین کرام نے ان کا جواب دیا, علماء کرام نے ان پر رد کیا, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور ان کتابوں میں ثابت کیا گیا کہ جس طریقے سے اللہ کا کلام دین اسلام کا ایک پلر ہے, اسی طریقے سے حدیث پاک اس دین اسلام کا لازمی جز ہے. دین اسلام کو بلا حدیثوں کے نہیں سمجھا جا سکتا, اس لیے ہم مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. اہل سنت, سنت والے. میرے بھائیوں, تاریخ اسلام میں کسی بھی امام کی غلطی کو آپ دیکھ رہے ہیں, کسی بھی فرقے کی گمراہی کو دیکھ رہے ہیں, ان ساری گمراہیوں میں, ساری بدعتوں میں, سارے غلط فتووں میں آپ کو ایک چیز کا فرما نظر آئے گی کہ بعض لوگوں نے بعض حدیثوں کو چھوڑا, حدیثوں کے تعلق سے وہ غلطی کے شکار ہوئے, حدیثوں کی عزت و احترام میں انہوں نے کمی کی, کوتاہیاں کی, تو میرے بھائیوں وہ گمراہ ہو گئے اور وہ راستے سے ہٹ گئے. جتنے بھی فرقوں کو آپ لیجیے, سارے فرقوں پر تفصیل سے گفتگو کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر فتنہ انکار حدیث, اور میں آپ کو بتلا دوں اس موقع پر کہ انکار حدیث کی 2 شکل ہوتی. انکار حدیث کا انکار کرنا, اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. جس طریقے سے کفر 2 طریقے کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے عملی کفر, ایک ہوتا ہے عقیدے والا کفر. عملی کفر جیسے آپ نماز کو ترک, اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. یہ عملی کفر ہے. اب ہر وہ عمل جو عمل آپ اسلام کے خلاف کرتے ہیں, ہر وہ عمل جو عمل آپ قرآن کے خلاف کرتے ہیں, وہ عملی کفر ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عقیدے والا کفر, جس کی بنیاد پر انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مسلم کمیونٹی سے اس کو نکال دیا جاتا ہے, اس کو مسلم امہ میں شمار نہیں کیا جاتا. وہ کفر عقیدے والا کفر ہوتا ہے. آپ نماز کو ترک کریں, تحمل ترک کریں, سستی سے ترک کریں, یہ عملی کفر ہو گیا. لیکن اگر آپ اس وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں کہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں نماز پڑھنا, آپ مانتے ہی نہیں, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز اسلام کا رکن نہیں ہے, آپ جو ہے اسی طریقے سے دین اسلام کے کسی بھی حکم کا اگر آپ انکار کرتے, دل سے اس کو نکال دیتے ہیں, تو یہ وہ کفر ہے جس کو عقیدے کا کفر کہتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے انکار سنت کا انکار, حدیثوں کا انکار, 2 طرح کا انکار ہوتا ہے. ایک وہ انکار جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے, جس کی طرف اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں اشارہ کیا, اور ایک وہ انکار جس انکار کو ہم عملی انکار کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں بہت سارے حکم بتلائے, ہم ان حدیثوں پر عمل نہیں, یہ عملی انکار سنت ہے. اس سے بڑا انکار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی حکم دے,
مسلمان اس حکم پر عمل نہ کرے. آپ کا والد آپ سے کوئی گزارش کرے میرے بچے یہ کام کرو، آپ کہیں میں والد مانتا ہوں لیکن میں یہ کام نہیں کرتا، میرے بھائیوں آپ اس والد کا جذباتی طور پر انکار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا والد ہے. اسی طریقے سے سنت کے انکار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے سنت کو نکال دے، اپنے عمل سے حدیثوں کو نکال دے. انکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اس کا کوئی امام ہے، کوئی شخص اگر اس کا کوئی مولانا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بھی معزز شخص ہے، اگر اس کا فتویٰ آتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حدیثیں اس فتوے کے برخلاف، حدیثیں اس قول کے برخلاف ہیں، اور پھر وہ حدیثوں کو ترک کر دے، وہ اس فتوے کو لے لے، تو میرے بھائیوں انکار سنت کا ایک طریقہ یہ بھی، انکار سنت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انکار سنت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے لیے قرآن میں جو ہے میں اس کو مانوں گا، اور حدیثوں میں سے وہ حدیثیں جو قرآن کے موافق ہوں گی میں ان حدیثوں کو لوں گا، جو قرآن کے خلاف جائیں گی ان حدیثوں کو نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے اگر علماء میں سے کتنا ہی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حدیث صحیح حدیث اور قرآن کے اندر اختلاف ہے، کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کی عقل میں خرابی ہے. حقیقت میں کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی. حقیقت میں کوئی صحیح حدیث اگر آپ کو لگتی ہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو آپ کو اپنی عقل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، حدیثوں کو کٹ گئے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں یہ جو انکار حدیث ہے کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہندوستان کے اندر ایک زمانہ تھا سر سید احمد خان، اسی طریقے سے عبداللہ چکرالی، اسی طریقے سے اسلم شیراز پوری، اس طرح کے لوگوں نے اس فتنے کو ہوا دی اور بہت سارے لوگ اس فتنے کو